اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے ارکان کی. تو اس کے جو ریفرنسز ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں. صرف فزیکل ڈیمانسٹریشن کروں گا کہ ہمیں ارکان نماز میں کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور باندھنا ہے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے اور اپنے پاؤں اپنے جسم کے مطابق کھولیں. یعنی اگر اپنے شولڈر سے ہم ایک پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو ہماری جو ایڑیاں ہیں ان کے اوپر جا کر گرنا چاہیے. جتنا دو شولڈرز کے درمیانی فاصلہ ہے اتنا دو ایڑیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ تقریباً کیلکولیشن کرنے سے ایک نارمل آدمی کا 10 انچ تک بنتا ہے. اگر کوئی زیادہ موٹا آدمی ہے تو وہ 12 انچ تک بھی کر سکتا ہے، لیکن 10 انچ تقریباً ایک بالش کے قریب ضرورت ہوتی ہے. اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اس کے بعد قبلہ رخ جو ہے متوجہ ہو کر تو نماز کی نیت دل میں کرنی ہے. اس وقت نماز کو حاضر کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف سنت ہے. تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اللہ اکبر. تو تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یہاں کھڑا رکھنا ہے. جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں کانوں تک اٹھاتے تھے. تو وہ یہ ہے کہ کانوں کے مقابل آ جاتے تھے، یعنی پیرلل. تو اس وقت انگلیاں کانوں کے پیرلل ہیں اور ہتھیلیاں شولڈر کے پیرلل ہیں. تو نہ ہی ایسے رفع دین کرنا ہے اور نہ ہی اس طرح کا رفع دین. یہ اس طریقے سے اس کونی کو پیوٹ مانتے ہوئے اگر اس کو نارمل انداز میں ہاتھ کو اٹھایا جائے ایسے تو جس جگہ پر پہنچتا ہے وہ خود بخود اگر سائڈ سے دیکھیں تو یہ کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے برابر آ جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر جب کیا اس کے بعد دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا ہے، بائیں ہاتھ کی زرہ پر اس طریقے سے. اور اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بعض لوگ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ ایسے، بعض لوگوں کو دیکھا بعض ایسے باندھتے ہیں. یہ سارے طریقے غلط ہیں. دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر آنا چاہیے. وہ میں نے پوری ڈیفینیشن اپنے تھیوری والے پورشن میں بتا دی ہے آلریڈی. تو اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں. اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے. اور رکوع میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، مضبوطی کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں جو بازویں تھیں یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی تان لیتے، جس کی وجہ سے کمر بالکل سیدھی ہو جاتی تھی. اس حالت میں رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے. پھر یہاں سے جب سر اٹھانا ہے تو پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور یہاں پر ہاتھ لا کر پھر اللہم ربنا ولک الحمد. اور جتنی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں بتاؤں گا کون کون سی دعائیں ہیں. فی الحال صرف پوسچر بتا رہا ہوں کہ پوزیشن کیا کیا رکھنی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جانا ہے. تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو لگانا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو. وہ اس کا ریفرنس بھی میں نے بتا دیا. اللہ اکبر. یہ دونوں ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھوں کے درمیان سر آنا چاہیے. اور بالکل جس طرح رفع الیدین کرتے وقت انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئی تھیں، اس وقت بھی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھے کی سیدھ میں آئیں گی. اور پیچھے سے پھر دونوں جو ایڑیاں ہیں ان کو جوڑ دینا ہے اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ ایسے کرنا بھی منع ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اس طریقے سے ایڑیاں جڑی ہوئی ہو اور پنجے مڑ کر قبلہ رخ ہونے چاہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر بایاں پاؤں بچھا لینا ہے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جانا ہے. اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا ہے. یہ بھی سنت ہے اور اس طریقے سے ہاتھوں کو رکھنا بھی سنت ہے. دونوں طریقوں سے رکھنا سنت ہے. اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو دوسرا سجدہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا اللہ اکبر کہنے سے. اور پھر دوسرے سجدے سے جب سر اٹھانا ہے تو پھر دوبارہ جلسہ کرنا ہے، جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا اس طریقے سے لینا ہے. ایسے سہارا لے کر
تو پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے ایسے، اور واپس قیام میں آنا ہے۔ اب جب قیام میں دوسری رکعت میں ہے تو رفع الیدین نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایون رکعت ہے، اور رکعتیں جو ہے تعاقب میں رفع الیدین ہوتا ہے۔ تو یہ اوپر آتے ہوئے بعض لوگ جو ہے وہ جب دوسرے سجدے سے یا تشہد سے اٹھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ہے کہ آٹا گوندنے والے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، وہ روایت ویسے ہی صحیح ہے۔ بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے، تو یہ نارمل انداز میں ہی اعتماد ہے۔ اور اگر کسی نے اس روایت پر بھی عمل کرنا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ایسے بھی کیا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن نارمل انداز میں اس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لے کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور پھر وہی پاؤں جو ہے اتنے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ جب صف میں کھڑے ہوں گے تو اتنے پاؤں کھلے ہوئے ہوں گے تو کندھا اور پاؤں ملیں گے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صف سیدھا کرنے کا فرماتے تھے تو کندھے سے کندھا اور ہم پاؤں سے پاؤں ملا دیتے تھے، پاؤں کے پنجے قبلہ رخ رہنے چاہیے، اور قیام میں پھر اس طریقے سے ہاتھ باندھا، یہ وہی طریقہ۔ تو قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رفع الیدین کرنے کا طریقہ۔ اب ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ تشہد میں، پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے اسی طریقے سے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں ایسے، اور بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لینا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو یوں اٹھا لینا ہے، ہلکی سی زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو۔ ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور ایسے رکھنا بھی سنت ہے، یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے۔ اور چونکہ درمیان والا تشہد میں اگر دعا نہیں مانگ سکتے ہیں ویسے وہ بھی ثابت ہے، تو اس کو صرف اشارے تک ہی لے کر آنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر تیسری رکعت چونکہ 8 رکعت ہے یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی، پھر رفع الیدین کریں گے۔ یہ ذرا سائڈ سے بھی اس کو دیکھیں، سائڈ سے دکھائیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہیں اور شولڈر کے برابر ہتھیلیاں آ گئی۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کانوں تک پہنچنا چاہیے تو پھر ہاتھوں کو پھر شولڈر تک تو پہنچایا نہیں جا سکتا، یہ ہے مخازی میں آ جاتے تھے، پیرلل آ جاتے تھے اس طریقے سے، اور انگلیاں نارمل کھلی ہوئی ہوں گی، نہ زیادہ نہ کم، جو عام حالت ہے اس کی، اور یہ ساری چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیے جائیں، اور پھر تیسری رکعت کو بھی مکمل کیا، اور چوتھی کو جب مکمل کریں گے، اگر 4 رکعت والی ہے، 2 رکعت والی میں دوسری جو کہ آخری ہوتی ہے اس میں بھی تورک کریں گے، تو چوتھی رکعت میں تورک کریں گے یا فجر کی دوسری میں کریں گے۔ اور تورک کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سجدے سے جب سر اٹھایا تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزار دینا ہے ایسے، اس طرف سے آگے، ایسے بیٹھتے ہی انگلی بھی یوں کر لینی ہے اشارہ، تو بائیں کولے پر بیٹھنا ہے، یہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے یہ بایاں پاؤں نیچے سے گزارنا ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی۔ اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے اور اس طریقے سے رکھنا بھی سنت ہے، دونوں ہاتھ دونوں زانوں پر، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، باقی سارے ریفرنس ہمارے ریسرچ پیپر پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب ہم تشہد کی دعاؤں میں پہنچیں گے تو آہستہ آہستہ انگلی کو یوں حرکت بھی دینی ہے، جب دعا پڑھ رہے ہو ایسے سے نہیں کرنا بلکہ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دینی ہے۔ اور پھر جب سلام پھیرنا ہے ہم نے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا پھیرنے کے بعد، اور پھر یہاں بھی پورا پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی جو ہے یہ پوری ذرا یہ دائیں پنڈلی پر راز پر لگ جاتی تھی، تو وہ یہاں پر لگتی جب تورک بیٹھے ہو ایسے، یہ بھی سنت ہے، یہ کھڑی رہے گی اور یہ لگی ہوئی ہوگی۔ اور اگر دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو سنن نسائی میں حدیث ہے کہ دونوں کونیاں جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگتی تھی، وہ درمیان والے تشہد میں لگتی ہے ایسے، یہ دیکھیں یہ بھی سنت ہے۔ اگر زانوں پہ رکھیں گے تو ایسے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، لیکن جب تورک بیٹھیں گے تو صرف دائیں لگتی ہے، یہ لہٰذا یہ بھی سنت طریقہ ہے، یہ بھی میں نے اس میں الحمدللہ ایڈریس کر دیا۔ اور یہ پاؤں کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ نماز کے سارے پوسچر جو ہے وہ مکمل ہو گئے، اور اب فزیکلی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر نماز میں جب
جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو بھی ایڈریس کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، اب میں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی نماز پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ پوسچرز پہلے ہی ایڈریس کر دیے، اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں۔ تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا ایٹ لیسٹ درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے، اس سے کم پہ تو نماز ہوگی نہیں، کہ کتنی 3 تسبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں۔ اس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے، تو جتنی دیر کے لیے میں رفع الذہن کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ۔ اللہ اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر۔ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللہ اکبر. تو یہ طریقہ تھا 2 رکعتوں کا. 4 رکعتیں ہوں گی تو 4 رکعتوں کے بعد تورک بیٹھنا اور درمیان والی تشہد جو ہے وہ عبدو و رسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہو گیا کم از کم جو نماز قابل قبول ہے. اب جو اس کے علاوہ تسبیحات کے ساتھ ہے وہ بھی میں ایک دفعہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشہد میں اس طرح میں نے ایسے ہاتھ رکھے تھے اور ایسے ہاتھ رکھنا بھی درست ہے اور یوں بھی درست ہے، دونوں طریقے درست ہیں. یہ ہو گیا وہ طریقہ کہ زیادہ دعائیں مانگنے والا اور کس طریقے سے زیادہ اذکار کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو سنت اذکار ثابت ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اب میں صرف جو قیام ہے جماعت کی نماز میں وہ قیام کیسا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے بتاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ
کہ ہر آیت کے بعد وقفہ کرتے تھے اور رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سجدہ کیا کرتے تھے، تو وہ سنت بھی جو مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے تھے اور ہم قومے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ تمہارا سر جو ہے وہ گدھے کے سر سے بدل دیا جائے جو لوگ امام سے پہلے رکن کو ادا کرتے ہیں۔ اس میں اب میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا تو جو طرز کے ساتھ پڑھوں گا وہ امام کی طرز ہوگی، اور بیچ میں جو وقفہ سکتہ امام کا دینا سنت ہے جو میں نے ریفرنسز کے ساتھ بتایا، اس میں مقتدی کس طریقے سے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، تو میں ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں جو پڑھوں گا وہ مقتدی کی آواز ہوگی اور جو امام کی آواز ہے وہ قرات کے ساتھ ہوگی۔ آخر میں جا کے امام کے ساتھ آمین ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی حد نہیں، آخری آیت میں جب امام اس کو کھینچے، اسی کھینچنے کے دوران وہ مقتدی بھی پڑھ لے، جس طرح کہ امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور ہم اللہ اکبر بھی تو کہتے ہیں، اس دوران بھی تو ہم امام کی قرات نہیں سن رہے ہوتے، تو اس پورشن میں قرات بھی سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود اپنا پڑھتے بھی جائیں گے۔ اور جو بندہ بعد میں شامل ہوا اگر وہ سکتے والی سنت زندہ ہو جائے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ اتنا سکتا، تو اس میں آ کر مقتدی پڑھ سکتا ہے۔ تو میں دونوں کر کے بتا دیتا ہوں۔ ثنا میں آہستہ آواز میں پڑھوں گا، امام کو چونکہ ریپرزینٹ کرنا ہے، ثنا امام اور مقتدی دونوں نے پڑھنی ہے، اور نظر سجدے کی طرف سامنے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آسمان کی طرف وہ دائیں بائیں کرنا منع ہے، لیکن سامنے بھی زیادہ دور نہ جائے، بس سجدے کے محاذی کے قریب قریب رہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اور پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے باقی نماز بھی مکمل کی جائے گی. اور اس میں مقرات والا جو وقفہ ہے 2 سکتے جو ہیں ہر آیت کے بعد سکتا اور رکوع سے پہلے سکتا وہ بھی میں نے بریف کر دیا. اب سب سے کریٹیکل مسئلہ وہ ہے نماز کی صف بنانے کا، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو، کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ صفیں سیدھی کرواتے تھے گویا کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا کروا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمفسائز کرتے تھے صف سیدھا کرنے پر، حتیٰ کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے تھے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفوں میں جڑ کر رہو، تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کرتے. اور اس کی بالکل لاجک سمجھ آئی. جو ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوا اس نے کہا مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے. یعنی ایک گورا ہے اس کو کالے کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سب میں پہنچ کر سب حکمران ہو یا غلام ہو، امیر ہو یا غریب، وہ سب برابر ہو جاتے ہیں. تو اب ہم سب بنا کر کے سب میں نماز پڑھتے ہوئے کیا طریقہ کار ہوگا یہ چیز ڈیمانسٹریٹ کریں گے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ صف میں نماز پڑھتے ہوئے بھی تبرک ہو سکتا ہے. اگر لیفٹ والا نمازی تبرک بیٹھے تو سب کا تبرک ٹھیک ہوگا. ایک بندے نے بھی بیچ میں ڈنڈی مار دی تو پھر تبرک خراب ہو جاتا ہے. تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، لیکن پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ بعض لوگ ایسے ایسے کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. قبلے سے نہیں ہٹنے چاہیے. یہ جو آتا ہے ٹکنے سے ٹکنا اور پنڈلی سے پنڈلی، وہ صرف بتانے میں. سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے وہ صحابی جو ہے اس کو بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت کلوز ہو جاتے تھے، کہ محاورتاً بات ہوئی ہے. یہ نہیں ہے، ٹکنا تو مل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے. اسی لیے پھر اہل بدعت اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ٹکنا ٹکنا کرتے ہیں، ٹکنا تو ملتا ہی نہیں. تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے. جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے. تو اب ہم انشاءاللہ کچھ نمازی اکٹھے ہو کر اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے. آج جناب پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے، اور یہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. شلوار اپنی اوپر کر لیجئے. آدھی پنڈلی تک پسندیدہ ہے، لیکن ٹخنے ضرور ننگے ہونے چاہیے. اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہوں، اور پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولنا. یعنی جتنا یہ شولڈر ہے اس کے برابر جو ہے وہ پاؤں کھلنے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھلنے چاہیے. کیونکہ اگر آپ زیادہ کھولیں گے تو اب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اگر میں زیادہ اس سے کھولوں گا جتنا کہ میرا قد ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور مزاج بنے گا.
اسی طریقے سے اگر میں کم کھولوں گا تو میرا ساتھ والا مل نہیں سکے گا. تو یہ اپنے جسم کے مطابق کھولنے ہیں تو پھر کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملے گا اس طریقے سے. اچھا پاؤں کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پاؤں کی ایڑیاں سیر میں ہونی چاہیے, پنجے نہیں, کیونکہ بعض لوگوں کے پاؤں لمبے ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں ہم سب کی جو ایڑیاں ہیں وہ ایک سیدھ میں ہے, کچھ کا پاؤں آگے نکلے ہوئے پیچھے. بعض لوگ اس کو یوں ملانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ غلط ہے. ایڑی سیدھ میں ہو, بالکل سب کی ایڑیاں سیدھ میں ہو, پاؤں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے. اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے نا وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور پھر دیکھیں کہ کندھے سے کندھا ملتا ہے کہ نہیں. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں امام کے پیچھے, جب اللہ اکبر کہہ کر آپ آگے ہیں تو بس ٹھیک ہے, اس طریقے ڈیمانسٹریٹ ہی کرنا ہے. تو اب یہ آبزرو کریں کہ سب کے یہ جس طرح میں نے کندھا ملایا اور پاؤں بھی ملایا ہوا ہے, باقیوں کے بھی مل رہے ہیں کہ نہیں. کندھے سے کندھا اور ہاں جی پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے, بالکل ٹھیک. اچھا اب کیا بات ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں یہ پھر کندھے سے کندھا مل نہیں سکتا. اگر یہ بھی خدا نہ خاصہ کام شروع کر دیں تو پھر یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو اس طرح کرنے سے یہ کندھے کی سیل سے ہٹ جاتا ہے, لہذا ہاتھ ہے وہ اس طریقے سے باندھ دیں کہ یہ بالکل اس طریقے سے. تو یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر. اچھا اس میں باقی یہ ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں, اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا تو انسان تھک جاتا ہے, یہ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں. ایسے ہاتھ نہیں رکھنے, بائیں ہاتھ کے اوپر یوں دایاں ہاتھ ہلکا سا رکھنا ہے, اس کو سہارا دے کر اندر کی طرف دبا کر یہ سینے کے جو ہے وہ تاکہ آسانی رہے, سینے کے اوپر اس کی ہلکی سی جو ہے وہ بیٹ بن جائے گی. ادروائز اگر ایسے رکھیں گے تو مصیبت بن جائے گی. اسی طریقے سے یہ ایسے رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے, اور اس طریقے سے یوں رکھنا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے, یہ ایک ہی طریقہ ہے. اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے نا رفع الیدین بیک وقت کریں, ایسے رفع الیدین کریں سب کے ساتھ, اور رفع الیدین کی حالت میں رہیں تاکہ میں دیکھوں رفع الیدین سب کا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں. اچھا یہ نارمل پوزیشن میں یہ عثمان بھائی کا سب سے بہتر ہے. یہ دیکھیں اس کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے ایسے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے, اس کی پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں. پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ یوں منہ لگائیں اور ایسے کر کے دیکھیں کہ یہ ایسے رکھ کے اس کو واپس لے کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ میں ہاتھ سیدھے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. تو وہ یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ان سب کو سائڈ ویو سے دکھائیے کہ سب کی انگلیاں جو ہے وہ کانوں کے برابر ہے اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر. لہٰذا اس حدیث میں کوئی فرق نہیں, اصل میں کانوں تک ہی ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں, یعنی کانوں کے برابر انگلیاں اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کندھوں کے برابر آ گئے. تو یہ اس کا سنت طریقہ ہے. اب آپ سب لوگ رکوع میں جائیں, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے. اب رکوع کی حالت میں بھی جو ہے وہ دیکھیں آپ لوگوں نے انگلیاں نہیں کھولی ہوئی, انگلیوں کو یوں کھول کے ایسے اس طریقے سے اس کو یوں پکڑنا ہے, ایسے پکڑنا ہے, اور یہ جو یہاں پر گھٹنے کے جو جوڑ بنتا ہے اس کے اوپر آپ کی ہتھیلی کا یوں دباؤ پڑنا چاہیے ایسے. پھر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو کمر سیدھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, سب کی کمر سیدھی ہے. اس کو پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رفع الیدین کرنا ہے, اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ سجدے کی طرف جانا ہے, پہلے ہاتھ لگاتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ گھٹنے. اللہ اکبر. اب سجدے میں پہنچتے ہی سب نے اپنی ایڑیاں ملا لینی ہیں, فوراً ایڑیاں ملانی ہیں, اور پاؤں کے پنجے جو ہے وہ مڑ کر جتنا ہو سکتا ہے قبلہ رخ ہو, بالکل ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے. اللہ اکبر. دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا ہے. اب دونوں ہاتھ زانوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے, دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے یہ بھی درست ہے, دونوں طریقے سے درست ہے, جیسے آسانی ہو اس طریقے سے رکھ لیں. پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں. تو پاؤں کی جو ہے وہ ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہونی چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایڑیوں کا ملنا. اور پاؤں کے پنجے جو ہے یہ قبلہ رخ ہونے چاہیے. اس کو دبائیں ذرا ایسے, کم از کم 3 انگلیاں تو ہو جتنی ہو سکتی ہیں. پھر جیسا استراحت کرتے ہوئے آپ اٹھے اللہ اکبر. نہیں آپ یہ غلط بیٹھے, آپ اس طرح نہیں بیٹھنا. دوسرے سجدے کے بعد
اسی طریقے سے بیٹھنا جیسے پہلے بیٹھے تھے ایسے. اب جلسہ یہ دوسرا جلسہ ہے آپ کا, تو اس میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں ایسے ایسے یوں کر, اور پھر دوبارہ پاؤں جو ہل گئے ہوئے تھے ظاہر ہل جاتے ہیں, اب دوبارہ سے پاؤں کو اس طریقے سے ملا لینا ہے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لینے. اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کرنا ہے. اب جب آخری رکعت میں ہم پہنچیں گے تو اس وقت درمیان والے تشہد میں تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے, لیکن آخری تشہد جس میں تورک بیٹھنا ہوتا ہے اس میں پھر اگر لیفٹ والا نمازی صحیح تورک نہ بیٹھے تو ساروں کا تورک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ تورک ہوتا ہے اس طرح کہ آپ اپنے الٹی طرف جھک رہے ہوتے ہیں ایسے یوں. اگر یہ یوں ہوتا تورک تو پھر آپ اس طرف جھک رہے ہوتے ہیں, تو یہ تورک نہیں ہے. تورک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت طریقہ ہے وہ دوسرے والا ہے, یوں کر کے لیفٹ پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا. تو اس میں اگر بائیں والا نمازی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تورک نہیں بیٹھے گا تو باقی جو ہے وہ تورک بیٹھ ہی نہیں سکتے, اور بیچ میں ایک بندہ بھی ڈنڈی مار گیا تو تورک ختم ہو جاتا ہے. تو اب آپ سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں جائیں, یعنی فائنل سجدے سے آپ سمجھیں کہ آخری رکعت میں آ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے آخری سجدے میں آپ گئے, اس کے بعد میں اللہ اکبر کہوں گا تو آپ سب نے تورک بیٹھنا ہے. ابھی سجدے میں جائیں سارے سجدے سے, یعنی آپ سمجھیں آخری رکعت کا جو سجدہ ہے اس سے آپ سر اٹھا رہے ہیں. یہ آخری سجدہ ہے 4 والی رکعت کا یا 2 والی اگر ہے تو اس کا. تو اب اللہ اکبر جب میں نے کہنا ہے تو اس کے بعد آپ نے سب نے تورک بیٹھنا ہے. اللہ اکبر, یہ تو اب یہ سب کے سب تورک بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے اس حالت میں. لیکن اگر انہوں نے پاؤں کم کھولے ہوئے ہوتے تورک نہ بیٹھ سکتے, زیادہ کھولے ہوتے تو یہ پھر گیپ آ جاتا, اور انگلی کو یوں اٹھا لینا ہے اور بائیں گھٹنے کو پکڑ لینا ہے اور دائیں کو بھی. اچھا, جب بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں گے پھر دایاں ہاتھ بھی دائیں گھٹنے پر ہونا چاہیے. اچھا, اس کو اس طریقے سے سیدھ کریں کہ اس کو کھولیں. اگر آپ ایسے رکھتے ہیں نا تو جہاں یہ ہاتھ ہوتا ہے نا ادھر انگلی اٹھائیں ایسے, تاکہ دونوں ہاتھ ایک سیدھ میں. یعنی آپ اگر گھٹنوں پہ رکھ رہے ہیں نا تو آپ اس طرح امیجن کریں کہ اگر میں یہ یوں رکھتا تو ادھر سے یوں اٹھاتا, یہ نہیں ہے کہ اس کو یوں کر دیا جائے یہ, اور اگر میں یوں رکھتا تو یہ دونوں ایسے کرنے سے جب برابر آ رہے ہوں وہاں پر آپ نے انگلی ایسے اٹھا دیں. اور یہ جو کرتے ہیں اشہدو ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں, اللہ پہ گراتے ہیں, یہ بالکل ثابت نہیں ہے. پورے تشہد میں انگلی اٹھا کر رکھنی ہے اور دعا میں ایسے ایسے کرنا ہے. اب سلام بھیج دیجیے دائیں طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور اس کے بعد بلند آواز سے اللہ. سنت اذکار جو ہے استغفر اللہ اور اللہ السلام السلام. گھٹنے کو پکڑنا ہے تو یہ جو ہے حدیث میں یہ کدھر لگے نہیں, وہ گھٹنے پر رکھتے تھے ہاتھ کو, تو وہ بالکل برابر آنا چاہیے دونوں طریقے سے. اپنے کرنے کی طرف دور بھی نظر جا سکتی ہے لیکن گردن پوری موڑنی ہے. بعض ائمہ حضرات بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, دونوں سلام ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا یوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا یوں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم. ہاں یہ بھی ثابت ہے, وبرکاتہ بھی ثابت ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ثابت ہے. سلام کرتے ہیں وہ بھی چیز ثابت ہے. یہ بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ. تو یہ ہمارا نماز کا جو ہے سلسلہ مکمل ہوا اس حوالے سے. اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز میرا خیال رہ نہیں گئی کہ جو بتانے والی ہو کہ کس طریقے سے پوسچر نماز کا بنانا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.